حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، نفل نماز ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں، اور اس دور میں گھر کچے ہوتے تھے، اتنے پختہ گھر نہیں، اور چھت جو ہے وہ بھی درختوں کی شاخوں سے ڈالے جاتے، اوپر مٹی ڈالی جاتی۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ قریب لیٹا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے سانپ گرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی نے دیکھا، اہلیہ نے دیکھا تو شور مچایا، جو لوگ صحن میں تھے، قریب تھے، وہ دوڑ کے آئے، سانپ کو ہٹایا، بچے کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اطمینان سے نماز ادا کرتے رہے، نماز سے فارغ ہوئے، اطمینان سے دعا مانگی، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تمہارے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ بیوی نے کہا آپ کو کوئی آواز نہیں آئی؟ فرمایا نہیں۔ بیوی نے کہا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ فرمایا نہیں۔ بیوی نے کہا میں نے اتنا شور مچایا، چھت سے سانپ گرا ہے، اندیشہ تھا بچے کو نقصان پہنچائے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میرا سارا دھیان نماز کی طرف تھا۔ کیسی نماز تھی! عشق جنہ دی ہڈی رچیا، کنا تھیں او ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹردے اپنی ڈورے۔ وہ کیا کیفیت، ہم اس کیفیت تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ ایسی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وہ تو عبداللہ بن زبیر تھے۔ جانتے ہیں عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ میرے آقا کریم نے پچھنے لگوائے، ایک برتن میں خون مبارک ہے، خون مقدس ہے، آپ نے وہ برتن دیا، عبداللہ بن زبیر اسے کسی مناسب جگہ دفناؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر برتن لے کے باہر نکلے، سوچا جہاں بھی دفناؤں گا کسی کا پیر نہ اوپر آ جائے، تو آج موقع ہے نسبت حاصل کرنے کا۔ برتن منہ کو لگایا، سارا خون مقدس پی لیا۔ برتن لے کے واپس آئے حجرہ نبوی میں، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے قریب آؤ، قریب ہوئے، حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انگلیاں بالوں میں ڈالی، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میرے خون کے ساتھ جس وجود کو نسبت ہوئی ہے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خوشخبری دی، حضور جانتے ہیں کہ کہاں چھپا کے آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پسینہ آتا تھا، ان کے پسینے سے خوشبو آتی، یہ حضور کے اس خون کا صدقہ تھا، اس خون کی برکت تھی۔ تو یقیناً پھر اس خون کی برکت سے نماز میں بھی تو کوئی کیفیت حاصل ہونا تھی، خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہوئی۔ ہمیں وہ خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت تو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے کہ ان کے غلاموں میں نام تو لکھوا سکے۔ ایک عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تو رسیاں لے کے آئی، اٹیاں لے کے آئی۔ لوگوں نے کہا تیری ان رسیوں کا کیا مل پڑے گا، وہاں تو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑا خزانہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا جب خریداروں کا ذکر آئے گا کہ کون کون خریدنے آیا تھا تو میرا ذکر تو خریداروں میں ہوتا رہے گا کہ طالب وہ بھی تھی، خریدنا وہ بھی چاہتی تھی۔ کیفیت ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو لیکن نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الناس یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ جس کی نیت اعلیٰ تھی، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا، نیت کی وجہ سے ہی رب اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ لوگ اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہم وہ کیفیت تو حاصل نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام کی تھی، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش تو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ، ان کے نزدیک نماز قیمتی چیز تھی، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ نماز میں ہمیں خضوع و خشوع کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، باغ میں ایک پرندہ اڑا،
نماز میں اس کی طرف دھیان ہوا، درختوں کی شاخیں آپس میں یوں ملی ہوئی تھیں کہ پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، دھیان پرندے کی طرف ہو گیا، پھر باغ کے گھنے ہونے کی طرف دھیان چلا گیا، میرا باغ کتنا گھنا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا بڑا ہے، پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز میں میرا دھیان باغ کی طرف چلا گیا، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو مجھے رب سے دور کر دے، میں یہ باغ اپنی ملکیت سے نکال کے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو مجھے رب سے دور کرے، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو میری نماز کو خضوع و خشوع سے محروم کرے۔ ہم لوگ اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو 2-3 گاہکوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ دکانداری کا ٹائم ہے، اگر نماز پڑھنے گئے تو بکری تھوڑی ہوگی اور بچت تھوڑی ہوگی، دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں جو مجھے رب سے دور کر دے، مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں جو میری نماز کو خضوع و خشوع سے محروم کر دے۔ ان کے نزدیک نماز قیمتی چیز تھی، ان کے نزدیک نماز اہمیت والی چیز تھی۔ جب انہوں نے نماز کو قیمتی سمجھا، دنیا کو معمولی سمجھا، پھر اللہ نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائیں، ان کے نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک رعب عطا فرمایا، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی مدد ملے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہ یہ معمولات دیکھ کر آج کا خود غرض انسان، مفاد پرست انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ اسی دنیا کے لوگ تھے جو صرف نماز میں خضوع و خشوع کی کیفیت متاثر ہونے پہ باغ کو ہی وقف کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی ان کی زندگیاں تکلفات سے پاک تھی، سادگی والی زندگیاں تھی۔ ہماری زندگیاں تکلفات والی ہو گئی۔ جب ہم تکلفات میں پڑ گئے تو پھر ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، جب زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے تو زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سادگی تھی، زیادہ تکلفات نہیں تھے۔ ہمارے ہاں آج کل تکلفات یوں زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا ہی ٹائم نہیں مل رہا۔ جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اس مقصد کی طرف ہی دھیان نہیں۔ اگر آپ حضور حیدر کرار شیر خدا کے اس فرمان کو دل میں جگہ دیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق مل رہا ہو اور اس کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف ہو، اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کی طرف۔ ضرورت کے مطابق جسے رزق مل رہا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اب جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیں اور تصور میں ذرا اس منظر کو لائیں تو اپنی نمازوں میں اور صحابہ کی نمازوں میں جو فرق ہے، جو بندگی کا فرق ہے، جو خضوع و خشوع کا فرق ہے، وہ واضح ہو جائے گا۔ نماز مکی دور میں فرض ہوئی ہے یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں، شب معراج۔ میرے آقا کریم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مسجد قباء کے بعد دوسری بڑی مسجد جو تاریخ اسلام میں بنی ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ لی گئی ہے، ابھی مسجد نہیں بنی، دیواریں بن رہی ہیں، چھت نہیں پڑی۔
ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عرب کی دھوپ ہے اور مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جس مسجد پہ چھت کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، اوپر نیچے قالین ہونا یا ایئر کنڈیشن ماحول ہونا یہ تو دور کی بات ہے، چھاتی کوئی نہیں، توے کی طرح تپتے ہوئے پتھر ہیں اور صحابہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان مسجد کے پرسکون ماحول میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، جس میں ایک نہیں چار ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈا ماحول ہے اور کئی پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا۔ صحابہ تو وہ ہیں جو بغیر چھت کے تپتے ہوئے پتھر پہ سجدے کرتے رہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں اس دور میں ہمارے لیے ظہر کی نماز سب سے مشکل ہوتی تھی، پانی بھی اتنا نہیں تھا کہ پتھر پہ ڈال کے پتھر ٹھنڈا کر لیں پھر سجدہ کریں، اتنا پانی بھی نہیں تھا۔ تو جب مسجد نبوی کی چھاتی نہیں پڑی، اس وقت صحابہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ چھت پڑ گئی تو چھت کون سی تھی؟ درخت کے شاخیں تھی کھجور کی، اوپر کچھ مٹی ڈالی گئی، ایئر کنڈیشن تو نہیں لگا، ماحول عرب کا ہے، اس ماحول میں جب ظہر